کریم کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے جناب محترم شہریار صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ اللہ کریم انہیں حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ان کے گھر میں پیار، محبت، اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ان کے گھرانے کو اسی طرح شاد و آباد، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور اللہ کریم یہ تمام دعائیں ہم سب کے لیے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم اور پیارے بھائی، یقیناً یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے جب ایک خوشی کا موقع عطا فرمایا، جب ایک نعمت عطا فرمائی، اور نعمت کے ملنے پر یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اسے یاد رکھا جائے، ورنہ یہ نعمت تو بہت سب کو ملتی ہے۔ خوشیاں رب تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن لوگ جو خوشیاں دے رہا ہے اسی کو بھول جاتے ہیں، اسی کی احسان فراموشی کرتے ہیں۔ لیکن کمال اس بات کا ہے کہ جس رب نے ہم پر احسان کیا ہم اس کا شکر ادا کریں، اور ایسے موقع پر اس طرح کی محافل کا سجا لینا یوں سمجھیے کہ رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہ رب تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کے احسان کا بدلہ شکریہ ادا کر کے کرتے ہیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جناب میں نے اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے، آئندہ یہ مجھ پر احسان کرے گا یا نہیں کرے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اور جیسا احسان کیا ہے ویسا ہی احسان کرے گا یا مجھ پر اور مہربان ہوگا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تو یہ وعدہ ہوا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ اور رب تعالیٰ نے صرف یہ نہ فرمایا کہ عطا فرماؤں گا، فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو لہذا رب تعالیٰ جو بھی نعمت عطا فرمائے ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب شکر ادا کرنے کی عادت رہے گی تو انشاءاللہ جب رب تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا نا، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی مصیبت بھی آ گئی نا، تو اس پر بھی ہم رب تعالیٰ کا شکر ہی ادا کریں گے۔ ہماری زبان جب حمد الہی کرنے والی ہوگی، ہماری زبان جب شکر الہی کرنے والی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری زبان سے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے کوئی شکوہ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل کی گئی ہے، تو آئیے دو ایسے واقعات بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ کوشش ہوگی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں۔ انشاءاللہ ان واقعات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کریم اس مبارک واقعات کی برکت سے اللہ کریم یہ برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
کائنات کا جو سب سے پہلا نکاح ہوا، کائنات کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی، اس شادی کے بارے میں اگر ہم محبت بھرے لہجے میں، محبت بھرے انداز میں یوں کہیں کہ اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب رب تعالی نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارکہ سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو آپ کی جانب دلچسپی بڑھی، آپ کو چھونا چاہا۔ فرشتوں نے عرض کی، علی جان ان کا مہر تو ادا کیجئے، ان کا مہر کو ادا کیجئے، آپ کو پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو چھونے کی اجازت ملے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ چنانچہ فرشتوں نے عرض کی، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پڑھیے، اس کے بعد آپ کو ہاتھ لگانے کی اجازت ملے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے ہیں، اور یوں فرشتوں کی گواہی میں حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اس پاکیزہ رشتے میں دیکھیے حق مہر کتنا خوبصورت تھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھا گیا، اور ابھی پیارے محبوب علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل پاک کا آغاز نہیں ہوا، لیکن درود پڑھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی عرض کر دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھیے، تو یہی پوچھا گیا کہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا، تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ فرشتے میرے ارد گرد کیوں گھومتے رہتے ہیں، یہ میرے ارد گرد کیوں چکر لگاتے رہتے ہیں، یہ میرا کیوں طواف کرتے رہتے ہیں؟ چنانچہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا، اے آدم یہ تیرے گرد چکر نہیں لگاتے ہیں، بلکہ تیری پشت میں جو میرے محبوب کا نور جلوہ گر ہے، یہ اس نور کی زیارت کرنے کے لیے تیرے گرد طواف کرتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے سنا کہ فرشتے نور مصطفیٰ کی وجہ سے میرے گرد چکر لگاتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ اس نور کی میں تو زیارت کروں، کہ جس نور کی زیارت کے لیے فرشتے میرے کے چکر لگا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی عرض پر رب تعالیٰ نے آپ کے انگوٹھوں میں نور مصطفیٰ کو ظاہر فرما دیا،
اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب نور مصطفیٰ کو دیکھا تو اپنے ہونٹوں سے چما آنکھوں سے لگایا اور فرمایا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ دیکھ لیا تھا، اس لیے فرشتوں سے سوال نہ کیا کہ جناب کس پر درود پڑھنے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے مقام و مرتبے کو جان گئے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی شادی کا اہتمام ہوتا ہے، آج خرابیاں دونوں طرف سے ہیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، سب جگہ نہیں لیکن ایک جنرل بات کریں تو لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جناب فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں کوالٹی کی ہونی چاہیے۔ لڑکی والے بھی لڑکے والوں کی ان خواہشات کو اور ان ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں۔ تو لڑکی والے بھی کہتے ہیں جناب ہماری باری بھی آنے دو، ہم حق مہر میں حساب پورا کر لیں گے، ہم حق مہر میں حساب پورا کر لیں گے، ہم بھی لاکھوں کا لکھوائیں گے، ہم بھی جائیداد لکھوائیں گے، ہم کون سا کسر چھوڑیں گے۔ تو یوں یہ بے برکتی کا پہلا بیج بو دیا گیا۔ پھر ہم کیا امید رکھیں کہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں آئیں گی، ہمارے گھروں میں برکت آئے گی۔ بے برکتیوں کو تو ہم نے خود دستک دے دی، اور بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں جہیز بھی کم ہو اور حق مہر بھی کم ہو۔ ہم رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں نا، ہم رب تعالیٰ کی ذات پر کیوں نہیں توکل کرتے؟ یہاں لڑکے والے بھی اپنا کردار ادا کریں، جناب ضرورت کا سامان دیجیے گا، ضرورت سے زائد سامان مت دیجیے گا، ہمیں زیادہ سامان کی خواہش نہیں ہے، ہمیں زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو زیادہ خوشیوں کی ضرورت ہے، ہمیں تو زیادہ خوشیوں کی ضرورت ہے۔ ہم سامان میں کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے، سامان زیادہ ہو، حق مہر زیادہ ہو، گھر میں خوشیاں نہ ہو، خوشحالی نہ ہو، بے برکتیاں ہو، تو ہم اس سامان سے کیا خوشیاں حاصل کر سکتے نہیں جناب۔ لہذا لڑکے والوں کی طرف سے اگر یہ پہلا قدم اٹھے گا تو انشاءاللہ لڑکی والوں کی جناب سے بھی حق مہر کم کرنے کے لیے معاملت ہو جائے گی۔ جب اس طرح دو برکتیں جمع ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا نیا جوڑا ہے یہ خوشحال رہے گا، انشاءاللہ اس ہمارے گھرانے میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے حق مہر کا صدقہ جو پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک تھا، اسی درود کے صدقے اللہ کریم ہمارے اس گھرانے پر بھی اپنی رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو نیا جوڑا بننے جا رہا ہے، یا نکاح ہو چکا ہو سکتا ہے یا نکاح ہونا ہو، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جب یہ میاں بیوی بنے، اللہ کریم پیارے محبوب علیہ السلام کی درود کا صدقہ کو عطا فرمائے۔ یوں آگے بڑھیے، اور شریعت مطہرہ میں، تاریخ اسلام میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں، اور ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک نوجوان دریا کے کنارے چل رہا تھا، بھوک لگی، بھوک کی شدت ہوئی، اور نہر کے اندر سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا، سیب اٹھایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کھا لیا، اور کھانے کے بعد دل ملامت کرنے لگا کہ پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا، اور اس کی بغیر اجازت میں نے کھا لیا، یہ میرے لیے کھانا حلال تھا یا نہیں تھا پتہ نہیں، اس مالک کی اجازت تھی یا نہیں تھی، میں نے کھا لیا، اور دل ملامت کرنے کے بعد دل میں یہ بات آئی کہ اب اس کے مالک سے اس کا حق معاف کروانا ہے۔ چنانچہ اس نہر کے کنارے کنارے چلنے لگے، کنارے پر چلتے چلتے وہ نہر ایک محل سے آ رہی ہوتی ہے، اور
اور اس محل کے اندر ایک بڑا سیب کا درخت لگا ہوتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اسی درخت کا پھل اسی محل میں گرا ہے اور میں نے اسی سیب کو استعمال کیا ہے۔ آپ وہاں کے رہنے والوں سے، لوگوں سے پوچھتے ہیں جناب کہ محل کس کا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے جناب کی فلاں شخصیت کا محل ہے۔ آپ ان کے پاس بلا جھجک جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلطی سے شدت بھوک کی وجہ سے تمہارے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے، اور دیکھو غلطی سے کھایا۔ نہر میں چلتا ہوا آ رہا تھا، بھوک کی شدت تھی، بھوک کی شدت کی وجہ سے کس کا ہے کس کا نہیں ہے یہ ذہن میں بات ہی نہ رہی، لہذا میرا قصور معاف کر دیجیے۔ وہ بھی جو مالک تھے اللہ کے ولی تھے، جانتے تھے کہ یہ شخص جو میرے پاس معاف کروانے آیا ہے، اگرچہ اس کے لیے کھانا جائز تھا کیونکہ اس نے توڑ کر تو نہ کھایا، نہر میں چلتا ہوا آ رہا تھا، اس میں اس کا قصور بھی نہیں، لیکن اس سے خوف خدا کتنا ہے، رب تعالیٰ کا ڈر کتنا ہے کہ یہ میرے پاس سفر کرتے ہوئے معاف کروانے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جناب ایسے معاف نہیں کروں گا، 12 سال میرے اس باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی۔ وہ بالکل غور و فکر کیے بغیر، بالکل سوچے سمجھے بغیر ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے 12 سال کی خدمت کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ 12 سال پورے ہوتے ہیں، 12 سال پورے ہو جانے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جناب 12 سال پورے ہو چکے ہیں، اب میرا قصور معاف ہو چکا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے جناب اجازت تو نہیں ملے گی، میری ایک شرط بھی ماننی پڑے گی اور میری ایک بات بھی ماننی پڑے گی، اس کی بات تمہاری معافی ہے۔ نہ کہنے لگے اب کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن سن لو میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے مفلوج ہے، میری بیٹی پاؤں سے لگڑی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ ساری برائیاں بتا دی گئی، سارے عیوب بتا دیے گئے۔ اب بتائیے آج لڑکی دیکھنی ہوتی ہے تو اگر معاذ اللہ لڑکی کی تھوڑی سی آنکھ پھری بھی ہو نا، لڑکے والے کہتے ہیں کاڑی ہے، لڑکے والے کہتے ہیں کاڑی ہے اور فوراً ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ جملہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن لگا کہاں پر ہوگا؟ اپنی بیٹی پر تصور کر کے اگر سوچیں، اگر یہی جملہ میری بیٹی کے لیے کوئی کہہ کر جائے کہانی ہے تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ اور یہاں یہ نوجوان کیسا خوف خدا والا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، لنگڑی ہے، پھر بھی آنکھ بند کر کے راضی ہو جاتے ہیں، آنکھ بند کر کے راضی ہو جاتے ہیں اور آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب کمرے میں جاتے ہیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ اندر تو ایک حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی جیسا بتایا گیا تھا، یہ تو ویسی نہیں ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت حسین و جمیل ہے، یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ فوراً اپنے سسر کے پاس آ جاتے ہیں، محترم آپ نے جو بتایا تھا یہ تو ویسا نہیں ہے۔ کہا ویسا ہی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھائی، اس اعتبار سے یہ اندھی ہے، اور بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس
کے کانوں نے کوئی گناہ والی بات نہیں سنی کہ جو عورتوں کے اندر ہوتی ہے لگائی بجھائی کرنے والی، غیبتیں کرنے والی، چغلیاں کرنے والی، کہ ان کے کان ترس رہے ہوتے ہیں جناب پڑوس کا برتن کیوں نہیں بج رہے، آج پڑوسی کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی، یہ میری پڑوسن سکون سے کیوں رہ رہی ہے، اس کے مرد کے ساتھ، اس کے آدمی کے ساتھ لڑائی کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے کان اس طرح بے چین نہیں رہتے، اس کے کان ساری برائیاں سننے سے بھاگ کے بے رہے ہیں، اور ہاتھوں سے مفروض اس لیے ہے کہ اس کا ہاتھ کبھی بھی گناہ کے لیے نہیں بڑھا، پاؤں سے لگڑی اس لیے ہے کہ یہ اپنے شوہر کے خلاف کبھی بھی اپنے قدم کو نہیں بڑھائے گی۔ چنانچہ جب اتنے اوصاف سنتے ہیں آپ رب تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، اور جب یہ میاں بیوی ملتے ہیں، یہ دونوں نیکوکار، شوہر بھی اللہ والا، ماں بھی اللہ والی، جب ان دونوں کو رب تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے تو شہنشاہ بلال غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ انہیں جو انعام عطا فرماتا ہے وہ غوث اعظم کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اور سوچئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے گویا کہ جب ماں بھی رب تعالیٰ کا خوف رکھنے والی تھی، والد بھی رب تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک جیسی اولاد عطا فرمائی۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا جو بچہ پیدا ہونا وہ غوث پاک پیدا ہو، ہمارا جو بچہ پیدا ہونا بڑا شریف پیدا ہو، ہمارا بچہ جو پیدا ہونا وہ بڑا نیک پیدا ہو، لیکن باپ کی نمازیں کہاں ہیں، ماں کی نمازیں کہاں ہیں؟ یہ غوث پاک وہ تھے، ان کی ماں کا عالم آپ نے سن لیا، ان اوصاف کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مدرسے گئے تھے تو استاد نے خالی بسم اللہ پڑھائی تھی، لیکن غوث پاک نے 18 پارے زبانی سنائے تھے۔ کیسے سنائے تھے کہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے آپ کی ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ان تلاوت قرآن کی برکت سے غوث پاک جب پیدا ہوتے ہیں تو 18 پارے تو حافظ پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ماں تو ٹک ٹاک چلا رہی ہوتی ہے، ماں تو فیس بک چلا رہی ہوتی ہے، ماں تو ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، ڈانس دیکھ رہی ہوتی ہے، تو جب یہ اعمال دیکھ کر بدعمالیاں دیکھ کر جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ خود تو ناچتی ہے، ماں باپ کو بھی نچواتی ہے، اور ایسا نچواتی ہے کہ ماں باپ کے چولہا کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس سے تو بے اولاد ہی اچھے تھے، اتنا نچواتی ہے۔ تو یاد رکھیں جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ماں کو ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتا، ماں کو ٹھنڈا پانی نہیں پینے دیتے، جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے ماں کو ٹھنڈا پانی پینے سے منع کر دیتے، جناب تیرے ٹھنڈے پانی پینے کی وجہ سے بچے کو نزلہ ہو جائے گا، بچے کا سینہ خراب ہو جائے گا، جناب ایک ٹھنڈا پانی پینے سے آپ روک رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا کیوں حکم نہیں دے رہے، نماز پڑھنے کا کیوں نہیں حکم دے رہے؟ ایک پانی اتنا تاثیر رکھ رہا ہے کہ اس کی دودھ کی تاثیر کی وجہ سے اس کا بیٹا، اس کا بچہ یا اس کی بچی مرنے میں مبتلا ہو رہا ہے، تو ماں کو بھی نیکوکاری کا حکم دیجئے، باپ کو بھی نیکوکاری کا حکم دیجئے۔ جب یہ دونوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے انشاءاللہ ان کی اولاد بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گی، اور انشاءاللہ ماں باپ کا سر کمر سے بلند کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہی اولاد عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں نا اولاد ہماری نہیں مانتی، یہ ہمیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم رب کی نہیں مانتے، اولاد ہماری نہیں مانتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری مانے تو ہم رب کی مانیں، انشاءاللہ جب ہم رب کی ماننے والے
بنیں گے اولاد ہماری ماننے والی بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔